نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر من خلق اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور آپ کی سیرت۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید سے 2 آیات تلاوت کی۔ بلا تمہید ان آیات کی وضاحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، تفسیر کے سلسلہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام اور شہداء انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، حضور آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیے کہ وہ کون ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا۔ حضور نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی باہمی محبت کسی رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی باہمی محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے۔
پھر حضور نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور. حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا فواللہ، اللہ تعالی کی قسم، ان وجوہہم لنور، کہ ان کے چہرے نور سے مزین ہوں گے، وانہم لعلی نور، اور وہ نور کے ٹیلوں پر ہوں گے. پھر حضور نے فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، جس دن سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے وہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے. ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب سارے لوگ غم زدہ ہوں گے وہ لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا. وقرأ هذه الآیہ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الا انبئکم بخیارکم. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، کیا میں تم میں سے سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کی ای جلسائنا خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ. حضور نے فرمایا ان کا دیدار کر کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے. وذکرکم بالآخرۃ اعمالہ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جن کی گفتگو سن کے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کا عمل دیکھ کے، جن کا کردار دیکھ کے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے. حضور نے فرمایا تمہارے بہترین ہم نشین ہیں وہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میرے غلاموں، میری امت کے اشراف قرآن کا علم اور عمل رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے لوگ ہیں. پھر یہ جو اتنی صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، مساجد میں، محافل میں، جگہ جگہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سناؤں، آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں آج تک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل، کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل، پس حضرت جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان والوں میں یہ منادی کرتے ہیں
ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. منادی کیا کرتے ہیں کہ آسمان والو، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، سنو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، پھر سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی حضور کے فرمان سے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج مساجد کے اندر، محافل کے اندر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، آج اللہ والوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب اللہ محبت کرے تو جبریل کو محبت کا حکم مل جاتا ہے، اور جب جبریل امین محبت کریں پھر وہ آسمان والوں میں یہ منادی کرتے ہیں کہ آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. جب وہ سارے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اس بندے کی مقبولیت رکھ دیتا ہے. یہ ہے وہ بات کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی اللہ کے ولیوں کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 470 ہجری میں گیلان یا جیلان دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، گیلان کے اندر یا جیلان کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی قدر کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. حضور غوث پاک نجیب الطرفین سید ہیں. والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں اور والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے، انہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے. امام حسن مثنیٰ کی اولاد میں حضور غوث پاک پیدا ہوئے. اللہ اکبر. تقریباً 90 سال کی بابرکت آپ نے عمر پائی، اور 561 ہجری میں 10 ربیع الثانی کو حضور غوث پاک کا وصال ہوا. طریقت میں آپ کا سلسلہ جو ہے جنیدی سلسلہ، چونکہ قادری سلسلہ تو خود حضور غوث پاک سے شروع ہوا. آپ سے پہلے جو صوفیہ اکرام کا سلسلہ تھا جس میں آپ بیعت ہوئے وہ جنیدی سلسلہ تھا، آپ اس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. 18 سال کی عمر میں آپ بغداد تشریف لائے، اور اس وقت کے شیوخ، آئمہ، بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا آپ نے قصد کیا علم حاصل کرنے کے لیے. 18 سال کی عمر میں آپ نے سفر کیا جب آپ بغداد تشریف لائے. یہ وہی سفر ہے جس سفر کے اندر بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، کی تلاشی لی گئی لیکن آپ سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا. جب انہوں نے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے پاس اشرفیاں ہیں. انہوں نے ڈھونڈی تو ملی نہ. انہوں نے کہا تم کہتے ہو میرے پاس اشرفیاں ہیں لیکن مل نہیں رہی. آپ نے فرمایا میری بغل میں میری ماں نے سلائی کر کے رکھی ہوئی ہیں. جب وہ نکالی گئی تو اس بچے کو وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار کے پاس جا کے ڈاکو نے پوچھا کہ تمہاری یہ اشرفیاں بچ سکتی تھی، تمہاری یہ دولت بچ سکتی تھی، بیٹا تم نے ایسی کیا بات ہے جو تم نے ہمیں خود بتا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے علم پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. آپ کی اسی سچائی کی وجہ سے اس جو ڈاکوؤں کا سردار تھا
اس نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی کہ میں کتنا بدبخت ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا تو میں کتنے غلط کام کر رہا ہوں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی تو پورے ان کے لشکر نے، جو بھی اس کے ساتھی ڈاکو تھے، سب نے توبہ کر لی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ ابھی آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 18 سال کی آپ کی عمر تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بغداد شریف جا کے قرآن مجید کو روایت اور درایت اور تجوید و قرات کے جتنے بھی اسرار و رموز تھے اس کے ساتھ آپ نے یہ علم حاصل کیے۔ پھر وقت کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال اور مستند علماء اکرام سے آپ نے حدیث شریف کا سماع کیا اور اپنے علوم کی تکمیل فرمائی۔ حتیٰ کہ حضور غوث پاک نے تمام اصولی، فروعی، مذہبی اور اختلافی علوم میں علماء بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ملکوں کے علماء سے آپ سبقت لے گئے، اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی، اور سارے علماء نے آپ کو اپنا مرجع بنا لیا۔ جب بھی کوئی کسی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا، نہ حل ہوتا، تو سارے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتے۔ یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ زبدۃ الاسرار کے اندر حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک نے 40 سال وعظ و تبلیغ کی، اور 33 سال آپ نے باقاعدہ مدرسے میں بیٹھ کے درس و تدریس کی اور افتاء کے فرائض انجام دیے۔ مدرسے میں بیٹھ کے حضور غوث پاک فتوے دیا کرتے تھے۔ 33 سال تک وہ پیران پیر جن کا نام لے کے آج لوگ کھا رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، مریدوں سے پیسے جن کا نام لے کے اکٹھے کرتے ہیں، اس غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال تک واعظ و تبلیغ کی۔ مسجد میں آپ خطاب کرتے رہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ مدرسے میں بیٹھ کے حضور غوث پاک باقاعدہ 33 سال تک درس و تدریس کرتے رہے، بچوں کو علم پڑھاتے رہے۔ یہ وہی غوث پاک ہیں، لیکن ہم حضور غوث پاک کے مبارک چہرے کا یہ پہلو نہیں دیکھتے، آپ کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اللہ اکبر، آپ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے جو عبادت ہوتی، مجاہدے ہوتے، اور جو احکام شریعت پر عمل تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ 40 سال تک اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ ادا فرمائی۔ غوث پاک کا نام بھی لیں اور نماز کے تارک بھی ہوں، یہ کوئی قادری ہونا تو نہیں نا، یہ غوث پاک کی نسبت تو نہیں نا۔ جس پیر کو تو مانتا ہے، جس کا نام لے کے تو جائیدادیں بنا رہا ہے، وہ پیر تو 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے۔ سنیے، حضرت شیخ محقق اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 11 سال تک حضور غوث پاک نے برج بغداد کے اندر عبادت الہی میں آپ مصروف رہے۔ کتنے سال؟ 11 سال۔ حتیٰ کہ اس برج میں حضور غوث پاک کی اتنی طویل اقامت کی وجہ سے لوگوں نے اس برج کو برج عجمی کہنا شروع کر دیا۔ پھر 15 سال تک آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے اخبار الاخیار کے حوالے سے کہ 15 سال تک حضور غوث پاک کا یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے اور ایک ہاتھ سے دیوار کو میخ بنا لیتے، دیوار کے ساتھ ساری رات اسی حالت میں رہتے اور صبح کے وقت قرآن مجید ختم کر دیتے۔ یہ ہیں حضور غوث پاک، یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الفتح ہروی یا ہروی بزرگ ہیں جنہوں نے بڑی رفاقت جنہیں نصیب رہی حضور غوث پاک کی۔ قلائد الجواہر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک آپ کی خدمت کی۔
اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ رات کے کچھ ابتدائی حصے میں حضور غوث پاک نماز پڑھتے پھر ذکر کرتے، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا، پھر حضور غوث پاک کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ رات کا 2/3 حصہ بھی گزر جاتا، پھر حضور غوث پاک بڑے لمبی سجدے کرتے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا۔ یہ اپنا مشاہدہ آپ کے ساتھ رہنے والے ایک خادم بتا رہے ہیں کہ 40 سال میں رہا ہوں، میں نے حضور غوث پاک کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور غوث پاک شریعت کو اتنا جانتے تھے اور شیطانی وسوسوں کو اس لحاظ تک آپ پہچانتے تھے کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حقیقی بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے، خود سنا ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں ایک سفر کے دوران ایک ایسے بیابان میں پہنچا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ چند روز میں نے وہاں قیام کیا لیکن پانی مجھے ہاتھ نہ آیا۔ کہتے ہیں جب پیاس کا غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اس بادل کے ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بوندیں گریں جن سے میں نے اپنی پیاس بجھائی، تسکین ہو گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی جس نے پورے آسمان کا احاطہ کر لیا، اور اس روشنی میں سے جو آسمان پہ روشنی چھائی اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، جو دوسروں پر میں نے حرام کیا تھا وہ تیرے اوپر حلال کرتا ہوں، لہٰذا جو دل چاہے کر اور جو جی چاہے لے۔ آپ نے جب یہ آواز سنی نا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے لعنتی دور ہو مجھ سے، تو کیا بک رہا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اچانک وہ روشنی دھوئیں کی اور تاریکی کی شکل اختیار کر گئی، دھواں بن کے میرے سامنے آئی، تو پھر کہنے لگی ہے عبد القادر تم احکام خداوندی یعنی شریعت کے جاننے والے جو احوال و منازلت ہیں ان سے واقف ہونے کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے ہو، میں نے ایسے ہی ہتھ کنڈوں اور ترکیبوں سے 70 اہل طریقت کو ایسا گمراہ کیا ہے کہ کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بھلا عبد القادر مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون سا علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے بچ گئے ہو؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا اور ظالم یہ علم نہیں بلکہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے غوث پاک، اللہ اکبر۔ پھر علم کی راہ میں آپ نے کتنی صعوبتیں جھیلی، کتنی مشکلات جھیلیں۔ دیکھیں 18 سال کا بیٹا جو ماں بھیج رہی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر پتہ نہیں زندگی میں ملاقات بھی ہونی ہے کہ نہیں، اتنے لمبی مسافت پہ جیلان سے بغداد کے اندر بھیجا۔ وہ بیٹا جب وہاں گیا کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا حضور غوث پاک نے، اکیلے ہیں، پھر درویشانہ طبیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حضور غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ایک روز مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں اتنا نڈھال ہوا کہ لڑکھڑاتا ہوا ایک مسجد کے گوشے میں جا بیٹھا۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں طالب علمی کا دور ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھوک نے اتنا نڈھال کیا، لڑکھڑاتا ہوا ایک مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھا۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اجمی جوان روٹی اور بنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہو گیا اور ایک طرف بیٹھ کے وہ کھانے لگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا احساس تو کیجئے کہ ہمارے جو سلف صالحین بزرگ ہیں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی اتنی شدت تھی کہ اس شخص کے ہر لقمے کے ساتھ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے بے اختیار میرا منہ کھل جایا کرتا تھا۔ اب فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے نفس کو ملامت بھی کی اس بات پہ
جب اس نوجوان کی مجھ پہ نگاہ پڑی تو وہ سامان اٹھا کے میرے پاس آ گیا. اللہ اکبر. اس نے وہ کھانا لا کے مجھے پیش کیا. اللہ اکبر. اور مجھ سے اس نے دریافت کیا کہ بیٹا تم کہاں کے باشندے ہو اور کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور ایک طالب علم ہوں. اب اس بندے نے کہا اچھا اگر تم جیلان کے رہنے والے ہو، کیا جیلان کے ایک نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے اسے جانتے ہو؟ اللہ اکبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وہی ہوں. اللہ اکبر. وہ یہ بات سن کے نوجوان بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا. اس نے کہا بیٹا میں کافی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن تم مجھے مل نہیں رہے تھے. میرے پاس اپنے اخراجات موجود تھے لیکن تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے اپنے اخراجات ختم ہو گئے، اور آج میں نے تمہاری ماں نے تمہارے لیے کچھ پیسے بھیجے تھے. ان پیسوں سے بیٹا میں نے آج یہ کھانا خرید کے کھا رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو گئی. اب تم بلا جھجک کھاؤ، یہ سب تمہارا ہی ہے جو میں کھا رہا ہوں. اب میں تمہارا مہمان ہوں. اللہ اکبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے تسلی دی. پھر یہ بھی لکھا ہے حضور غوث پاک انہوں نے پیسوں میں سے کچھ پیسے اسے دے دیے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرے کہ کتنی مصیبتیں ان بزرگوں نے اٹھائی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. حضور غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ نے ساری زندگی جن باتوں پر زور دیا ہے، جو واضح و تلقین کی ہے، لوگوں کو جو ہدایات دی ہیں، ان میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. صوم و صلات، زہد و تقوی، اور پھر زہد و تقوی کی جو شرائط ہیں حضور غوث پاک نے ان پہ زور دیا ہے. وہ شرائط کیا ہیں؟ زبان پر قابو رکھنا. اگر ہم قادری ہیں حضور غوث پاک کو پیران پیر مانتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہوگا. ہمارے پیر کی ساری زندگی یہ نصیحتیں کرتے ہوئے گزری ہیں. اللہ اکبر. زبان کو قابو میں رکھنا، غیبت نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ جاننا اور اس کا مذاق نہ اڑانا. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا. غرور و تکبر اور نفس کی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ان سے بچنا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. صرف اپنی ہی بہتری نہ چاہنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی بھلائی کا سوچنا. اللہ اکبر. علم حاصل کرنا، پھر اس حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اجماع امت پر قائم رہنا. یہ وہ مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. حضور غوث پاک ساری زندگی ان باتوں پہ زور دیتے رہے. جن باتوں پہ ہمارا پیر زور دیتا رہا ہمیں وہ چیزیں اپنانی چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہم حضور غوث پاک کو اپنا پیر مانتے ہیں تو غوث پاک نے فرمایا کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چگلی نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں جاننا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. یہ ساری باتیں ہمارے پیر کی تعلیمات ہیں. اگر ہم غوث پاک کو اپنا پیر مانتے ہیں تو اپنے پیر کی باتیں ماننی چاہیے کہ نہیں؟ ضرور ماننی چاہیے. اللہ اکبر. آگے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اتباع سنت، اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور غوث پاک نے غنیت الطالبین، آپ کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے، جو بال مٹھی سے زائد ہوتے وہ کاٹ دیتے. ایک مشت بر داڑھی رکھنے کے متعلق آپ نے باقاعدہ غنیت الطالبین کے اندر احادیث نقل فرمائی ہیں. پھر آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ داڑھی کو مٹھی کے نیچے کے حصے کو کاٹ دو، مٹھی پکڑ کے نیچے کے حصے کو کاٹ دو. یہ آپ نے غنیت الطالبین کے اندر پتہ چلا غوث پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرید مشت بر داڑھی رکھیں. اگر ہم انہیں پیر مانیں تو ان کی باتیں ماننی چاہیے کہ نہیں؟
اللہ اکبر. دیکھتے ہیں آپ کہ آج کل داڑھی مونڈے پیر بنے ہوئے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو انہیں حضور غوث پاک کی یہ تعلیمات نظر نہیں آتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے مریدوں سے. اللہ اکبر. آگے چلیں. قلائد الجواہر کے اندر حضور غوث پاک کا ایک فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں جب تک 12 خصلتیں نہ پائی جائیں، کتنی خصلتیں؟ 12 خصلتیں نہ پائی جائیں، وہ ولایت کی مسند پر نہ بیٹھے اور اسے سجادہ نشین ہونا اس کے لیے ہرگز جائز نہیں. جس میں یہ 12 خصلتیں نہ پائی جائیں وہ ولایت کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ پیر نہیں بن سکتا، وہ سجادہ نشین نہیں بن سکتا. یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے. اللہ اکبر. وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 2 خصلتیں اس میں اللہ تعالیٰ والی ہونی چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ عیب پوشی اور رحم دلی. جو سجادہ نشین ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جو مسند ارشاد پہ بیٹھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے ستاری، عیب پوشی والی، وہ ہونی چاہیے. پھر اس میں رحم دلی ہونی چاہیے. پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں 2 صفتیں اس میں، 2 خصلتیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ وہ بندہ شفیق ہو، رفیق ہو، اس میں شفقت ہو، رفاقت ہو. پھر 2 صفتیں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. وہ سچائی اور راست گوئی اس میں پائی جائے. 2 صفتیں اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. 2 صفتیں اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. لوگوں کو کھانا کھلائے اور شب بیداری کرے. پھر آپ فرماتے ہیں 2 صفتیں اس میں حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ ایک علم اور دوسرا شجاعت. اب ان 12 صفتوں کو جوڑیں. آپ فرماتے ہیں کہ 12 صفتیں جس بندے کے اندر نہ ہو اسے پیر بننے کا اس کے لیے کوئی جواز نہیں. جو پیر ہے، جو مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے، جو سجادہ نشین ہے، جو اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے، اس میں حضور غوث پاک کے فرمان کے مطابق یہ 12 صفتیں ضرور ہونی چاہیے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور غوث پاک کی کتابیں، آپ کی کافی ساری کتابیں ہیں. جتنی مجھے جن کے متعلق جتنی انفارمیشن مل سکی میں آپ کو اس سے بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کوئی جاہل پیر نہیں کہ جسے کلمہ بھی نہ آتا ہو. جیسے آج کل یہ اینکر پرسن پکڑ لیتے ہیں کسی بابے کو، اسے کلمہ بھی نہیں آتا، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا. دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ. اور ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے، ہم تو حضور غوث پاک کو مانتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین. آپ کی کتابیں علم کا منبع ہیں، معرفت کے خزانے ہیں. آپ کی کتاب ہے غنیت الطالبین. اس میں آپ نے آداب معاشرت، احکام شریعت، جنت، دوزخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے. پھر 73 فرقوں کی آپ نے تفصیلات لکھی ہیں غنیت الطالبین کے اندر. پھر آپ نے خوارج اور ان کے گروہوں کا ذکر کیا ہے، روافظ اور ان کے گروہوں کا ذکر کیا. پھر روافظ کی مزید جو شاخیں ہیں ان کا بھی آپ نے غنیت الطالبین کے اندر ذکر کیا. پھر آپ نے معتزلہ اور ان کی شاخوں کا ذکر کیا. پھر آپ کی جو مختلف علمی مجالس ہوتی ان کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے. اور سال کے مہینوں کی فضیلت، دنوں کی فضیلت اور مسائل، یہ بھی حضور غوث پاک نے غنیت الطالبین کے اندر بیان فرمائے ہیں. پھر آخر میں، کتاب کے آخر میں آپ نے آداب المریدین کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے کہ مریدوں کے کیا آداب ہیں. پھر آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب. فتوح الغیب یہ کتاب حضور غوث پاک کے 80 کے قریب علمی روحانی تعلیمات پر مبنی مقالہ جات پر مشتمل ہے. یہ بڑا کمال مجموعہ ہے. 80 کے قریب آپ کے مقالہ جات ہیں. اس کتاب کی بے شمار تفسیریں، شروحات لکھی جا چکی ہیں. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فارسی میں آپ شرح لکھی ہے. وہ شرح اب ادھر اردو میں اس شرح کا بھی ترجمہ موجود ہے.
اور فتح الغیب بھی اردو ترجمے کے ساتھ پاکستان میں ملتی ہے۔ اس کے بعد فتح الربانی، حضور غوث پاک کی یہ کتاب آپ کی 62 مجالس کا مجموعہ، اتنی ضخیم کتاب ہے یہ، 62 آپ کی مجلسیں جو آپ مریدوں کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، ان 62 مجالس کا مجموعہ فتح الربانی کتاب کمال درجے کی کتاب ہے۔ آپ کے ملفوظات ہیں اس میں، آپ کے مواعظ ہیں اس میں۔ اس کے بعد آپ کی کتاب ہے جلاء الخاطر، پھر آپ کی کتاب ہے آداب السلوک، پھر آپ کی کتاب ہے تحفۃ المتقین و سبیل العارفین، پھر آپ کی کتاب ہے حزب الرجاء والانتہا، پھر آپ کی کتاب ہے الفیوزات الربانیہ فی الاوراد القادریہ، پھر آپ کی کتاب ہے مراتب الوجود، حضور غوث پاک کی کتاب ہے معراج لطیف المعانی، پھر آپ کی کتاب ہے یواقیت الحکم۔ یہ 11 کتابیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں۔ پھر حضور غوث پاک نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بشائر الخیرات، اور ایک اس کا نام کبریت احمر فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف کا ایک مجموعہ ہے۔ حضور غوث پاک نے مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف کلمات کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف لکھے ہیں۔ پھر آپ کا بڑا شہرہ آفاق ایک رسالہ ہے جسے رسالہ غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، اور قصیدہ خمریہ بھی کہا جاتا ہے۔ قصیدہ جو رسالہ غوثیہ یا قصیدہ غوثیہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے لفظ ہے، لیکن جو خاص اللہ کے بندے ہیں وہ اس قصیدے کو قصیدہ خمریہ کہتے ہیں۔ یہ وہ قصیدہ ہے کہ مشائخ اکرام اس دور سے لے کے آج تک اسے بطور ورد پڑھتے ہیں قصیدہ غوثیہ کو، اور اس سے برکتیں لیتے آ رہے ہیں۔ پھر آپ کی کتاب ہے تفسیر قرآن کی، تفسیر جیلانی، اب پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھپ چکی ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے اصول الدین، عقائد پر حضور غوث پاک نے عقائد پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کا نام اصول الدین ہے۔ پاکستان میں عربی میں مکتبہ مدینۃ النور گجرانوالہ والوں نے چھپوائی ہے۔ سننے میں آیا کہ اس کتاب کا اصول الدین کا فرید بک سٹال لاہور والے بھی اس کا ترجمہ کروا رہے ہیں۔ پھر آپ کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فی ما یحتاج الیہ الابرار۔ یہ باریک سی ضخامت کی ایک رسالے جتنی یہ کتاب ہے، لیکن علوم و معارف کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت مولانا علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اردو میں کیا، لیکن اب مکتبہ جو سلطان الفقر پبلیکیشن والے ہیں حضور سلطان العارفین کے آستانے پہ، انہوں نے عربی متن کے ساتھ اس کا ترجمہ اب مارکیٹ میں بھیجا ہے، جو کہ بہت اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اس کتاب کے متعلق آپ سنیں، ساری کتابوں پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنی سی کتاب ہے، اس کے متعلق آپ سنیں۔ اس کا نام ہے سر الاسرار، رازوں کا راز، جو خود راز ہیں ان کا راز، اور ایسا راز کہ جن کے ابرار بھی ان رازوں کے محتاج ہیں، ایسا راز جس راز کے ابرار بھی محتاج ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ طالبان معرفت میں سے کسی سعادت مند نے ہمیں گزارش کی کہ اس کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دیں، ایسی کتاب تالیف کر دیں کہ جس کے ابرار بھی محتاج اور طلبگار ہوں۔ چنانچہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کی منشا پہ ہم نے یہ مختصر سا رسالہ تصنیف کیا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام سر الاسرار فی ما یحتاج الیہ الابرار رکھا ہے۔ ایسے پوشیدہ رازوں کا بھی راز جس کے حصول کے لیے ابرار بھی محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت، طریقت، حقیقت کے جن مسائل کی عموماً تلاش رہتی ہے، اس کتاب میں ہم نے ان مسائل کو واضح کرنے کی سعی جمیل کی ہے، یہ حضور غوث پاک نے فرمایا۔ اس کتاب کے بالکل شروع میں اب سنیے کہ حضور غوث پاک علم پہ کتنا زور دیتے تھے۔ اس کتاب کے بالکل شروع میں علم اور علماء کی فضیلت قرآنی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے کی گئی ہے۔ بالکل شروع میں علم کی کیا فضیلت ہے اور علماء کی کیا فضیلت ہے، قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب میں ٹوٹل 24 فصلیں قائم کی گئی ہیں، 24 باب باندھے گئے ہیں۔ اس کتاب کا جو 23واں باب ہے
23 باب، اس میں حضور غوث پاک نے اس کا نام رکھا ہے تصوف اور اہل تصوف۔ حضور غوث پاک نے تصوف و طریقت کی 12 قسمیں بیان کی ہیں اس باب میں، اور ان میں جو پہلی قسم ہے وہ اہل سنت و جماعت، ایسے صوفیاء جو اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بعد 11 صوفیاء کرام کے گروہوں کا ذکر کیا ہے، جو جن کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ یہ سارے اہل تصوف جو ہیں، یہ 11 کے 11 قسموں والے سارے بدعتی فرقہ ہیں۔ ان 12 گروہوں میں صرف اہل سنت کے اوصاف آپ نے بیان کیے، باقی ان کے متعلق آپ نے تفصیل بھی تھوڑی تھوڑی سارے جو گمراہ اور بدعتی فرقے ہیں تصوف کے طریقت کے، ان 11 کے متعلق تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی دی۔ ان میں ایک فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے حامیہ، ہے جو حقے والی جو ہے وہ نہیں، دوسری حامیہ۔ یہ جو فرقہ ہے ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے، حضور غوث پاک کے دور کی بات ہے۔ یہ باتیں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ آج نہیں، ایسی جو بدبختی کا اظہار لوگ کر رہے ہیں یہ آج ہی نہیں ہو رہا، بڑا پرانا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو حامیہ فرقہ ہے نا، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علم دین کو چھوڑ دیا جائے، دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، درس و تدریس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مدارس بند کر دو، کسی مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ قرآن کو حجاب محض سمجھتے ہیں اور اشعار کو طریقت کا قرآن کہتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے دور کے اندر ایک ایسا صوفی کہلانے والا فرقہ ہے جو کہتا ہے مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن تو ایک حجاب ہے۔ اور جو وہ شعر کہتے ہیں شعر جو ہیں یہ طریقت کا قرآن ہے۔ یہ ایک فرقہ، وہ بدعتی فرقے، ان میں سے ایک فرقے کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کو وہ حجاب سمجھتے ہیں اور اشعار کو کہتے ہیں کہ شعر جو ہیں یہ طریقت کا قرآن ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے قرآن مجید اور اوراد و وظائف کو پڑھنا ترک کر دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کی بیماری بھی بتا دی کہ جو علم کو پسند نہ کرے وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں، وہ صوفیاء کا جو سنیوں کا گروہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جو علم کو پسند کہلائے صوفی، بنا پیر ہو لیکن کہے، جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھے، علم کی ضرورت محسوس نہ کرے، ہو جاہل کہلائے پیر، اس کا غوث پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا ایک دیوان غوث اعظم، چونکہ حضور غوث پاک نے متعدد قصائد بھی لکھے ہیں، آپ کا حمدیہ فارسی کلام ہے، پھر چہل کاف وغیرہ، وہ دیوان غوث اعظم کے حوالے سے آپ کا شعری جو مجموعہ ہے۔ پھر آگے چلیں، حضور غوث پاک کی اتنی عظمت ہے، اسی وجہ سے ہر وقت کے اولیاء اور وقت کے بڑے بڑے علماء حضور غوث پاک کی تعریف کرتے رہے۔ یہ آج اس منبر پہ بیٹھ کے میں ہی تعریف نہیں کرتا رہا، بلکہ خواجہ خواجگاں، قبلہ عاشقاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان میں فرمایا تھا، یا غوث اعظم نور خدا، مختار نبی، مختار خدا۔ اے غوث اعظم، آپ ہدایت کے نور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مختار ہیں، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیران ز جلالت ارض و سما۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا غوث اعظم، آپ دو عالم کے سلطان ہیں، قطب اعلیٰ ہیں، اور آپ کی جلالت سے زمین و آسمان حیران ہیں، اتنی آپ کی شان ہے۔ پھر آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان میں رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین۔ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک جو ہیں وہ اہل صفا کے قبلہ ہیں اور ہر جگہ دستگیری فرمانے والے ہیں۔ حضرت شیخ محقق، وہ بندہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جن کا خاندان علم حدیث لے کے آیا، وہ اتنا بڑا عالم جس کا نام سن کے وقت کے محدثین کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، وہ محدث شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان میں کہتے ہیں غوث اعظم دلیل راہ یقین
کن یقین رہبر اکابر دیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز چوں پیمبر در انبیاء ممتاز. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ غوث اعظم راہ یقین کی دلیل ہیں، یقیناً دین کے اکابرین کے آپ رہنما ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز، آپ تمام ولیوں میں اس طرح مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اس طرح ممتاز ہیں چوں پیمبر در انبیاء ممتاز، جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں ممتاز ہے. یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا. وہ بندہ جس کا خاندان بر صغیر کے اندر علم حدیث لے کے آیا، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضور غوث پاک کی شان کے اندر. پھر سلطان الفقر سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی شان کا ولی، اتنے مقام کا ولی، دیکھیں غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کرتا ہے. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں بے بغداد شہر دی کیا نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے، جوں دردی دیاں لیراں ہو، اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو، کرساں میراں میراں ہو. یہ کون ہے؟ وقت کا سلطان ہے، اور کہتے ہیں میں بغداد کی گلیوں میں جا کے مانگتا پھروں. اللہ اکبر. اس منبر پہ بیٹھ کے اصغر فاروقی ہی غوث پاک کی تعریف نہیں کر رہا، وقت کے جید علماء صلحاء صوفیاء اولیاء حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے رہے ہیں. پھر حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، تو سفارش کے طور پہ شفیع بنا کے حضور غوث پاک کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. پھر آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا اپنی شہرائے آفاق کتاب ہدایت کے بخشش شریف، جو آپ کا نعتوں کا منقبت کا جو مجموعہ ہے ہدایت کی بخشش، جب وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کتاب کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان شروع کرتے ہیں. پہلی نعت میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اب 24 شعر لکھتے ہیں اس طرح کے حضور کی شان کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، 24 شعر لکھ کے جب 25واں مقطع لکھتے ہیں، ساری حضور کی صفتیں بیان کرتے ہیں. اس نعت کے اندر اتنی صفتیں بیان کرنے کے بعد اس مقطع کے اندر لکھتے ہیں، ساری صفتیں لکھنے کے بعد تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضور کی بارگاہ میں جس طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کی بارگاہ میں غوث پاک کا واسطہ دیا، اعلیٰ حضرت اتنی نعت اتنی تعریفیں کرنے کے بعد آخری مقطع کے اندر آپ لکھتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن آپ کرامتیں سننے کے عادی ہیں. غوث پاک کا ذکر ہو اور آپ کی کرامتوں کا ذکر نہ ہو بات بنتی نہیں. لیکن جو آپ سننا چاہتے ہیں کرامتیں، میں آپ کو وہ نہیں سنانے لگا. آپ کی کرامتوں کے متعلق ایک جرنل سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضور سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، ایسے ہی حضور سیدنا غوث اعظم مجسمہ کرامات ہیں، کرامتوں کا مجسمہ ہے.
حضور غوث پاک کی کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر لوگ لکھنا شروع کریں تو لکھ نہ سکیں۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ شہنشاہ بغداد کی کرامات کا ظہور اس طرح ہوتا ہے جیسے تسبیح کا جو دھاگا ٹوٹ جائے تو جس تسلسل کے ساتھ دھاگا ٹوٹنے کے بعد دانے گرتے ہیں، مسلسل گرتے رہتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس تسلسل کے ساتھ حضور غوث پاک کی کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ لیکن آپ کی جو سب سے بڑی کرامت ہے، میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے دینی اور اسلامی قدروں کو دوبارہ زندہ کیا، وقت کے شاہوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آج کا پیر تو اپنے مرید سے ڈرتا ہے کہ میں نے اگر مرید سے کوئی ایسی ویسی بات کر دی ہے ناراض ہو جائے گا، جو جب آتا ہے کوئی 10,000 دے کے جاتا ہے، 5,000 دے کے جاتا ہے، وہ رک جائے گا، مجھے اپنے گھر نہیں بلائے گا۔ آج کا پیر الا ماشاء اللہ کچھ ہیں جن کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، لیکن پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، نذرانوں کا سلسلہ رک نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ وقت کا خلیفہ مستنجد باللہ اس کا نام ہے، اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کے نذرانہ پیش کیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا لے جاؤ، میں نے یہ نہیں لینی، تم غریبوں کا خون چوس کے لے کے آئے ہو، تم سے یہ میں نذرانہ نہیں لوں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر تمہیں جو حضور کے خاندان سے قرابت ہے نا، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہاری اس اشرفیوں کی جو گٹھڑی ہے، یہ جو تھیلی ہے، اس کو اتنا نچوڑتا کہ اس میں سے خون تیرے دربار تک چلا جاتا۔ کسی پیر میں اتنی جرت ہے؟ وقت کا بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے مرید سے اس طرح بات کر سکے۔ جب کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے، کبھی کسی نے پوچھا ہے اوے حلال دے نہیں کہ حرام دے نہیں، کتوں لے کے آیا ہے، اور کسی دا حق تے نہیں ماریا؟ کبھی کسی کو کوئی توفیق ہوئی ہو؟ آپ بھی پیروں والے ہیں، میں بھی پیر والا ہوں، کسی کا کوئی ایکسپیرینس، کسی کا ایسا تجربہ کسی نے پوچھا ہو اوے چوری تے نہیں ہو کیتے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ حضور غوث پاک کی کرامت، آپ کی تعلیمات نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو دوبارہ زندہ کیا، لاکھوں مسلمان آپ کی تبلیغ کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے کہ نہیں؟ کسی کو اسلام قبول کرا دینا چھوٹی کرامت ہے؟ اللہ اکبر۔ لاکھوں لوگوں کے عقائد و نظریات کو درست کر کے انہیں پختہ کر کے واصل باللہ کر دینا حضور غوث پاک کی کرامت ہے۔ پھر آپ نے بدعتوں کا کلا مکمہ کر کے خالص توحید کی طرف لوگوں کو چلا دیا۔ مادرزاد ولی تھے آپ، مادرزاد ولی ہونے کے باوجود حضور غوث پاک نے مجاہدوں اور ریاضتوں سے آپ نے کئی جہان آباد کیے۔ جس طرح آپ کی شان و شوکت کی مثال نہیں ملتی، اس طرح آپ کے زہد و ورع اور تقوی کی بھی مثال نہیں ملتی۔ عبادت حضور غوث پاک پر ناز کرتی تھی، عبادت شیخ عبد القادر جیلانی پہ نازاں تھی، لیکن اتنے بڑے عابد ہونے کے باوجود، اللہ کے اتنے مقرب ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے ہونے کے باوجود، عاجزی، انکساری اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ حرم پاک کے اندر کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، اور آپ کا اور میرا غوث یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ میرے مالک، میں تیری عبادت جیسے کرنے کا حق ہے ویسی نہیں کر سکا، اور جس طرح تجھے پہچاننے کا، تیری معرفت پانے کا حق تھا، مالک مجھے وہ عرفان بھی نہیں مل سکا۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی اسی عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ حضور غوث پاک ہے جن کی سیرت کے پہلو، جن کے سیرت کی
چند گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ جو کرامتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ حقیقی کرامتیں، یہ وہ بھی کرامتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی کرامتیں ہیں وہ یہ کرامتیں، انہیں بیان کرو، انہیں اپناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔